السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب التوحید یہ بک ہماری چل رہی ہے، اس کا 6 باب ہے۔ باب کا عنوان ہے من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ تو باب کا میننگ ہے بلاؤں کو ہٹانے یا دور کرنے کے لیے کڑا یا دھاگا وغیرہ کو پہننا شرک میں سے ہے۔ من الشرک، شرک میں سے ہے دھاگا کڑا وغیرہ پہننا بلاؤں کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک قرآن کی آیت ہے اور اس کے علاوہ احادیث کے ذریعے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے اور دلیل دی گئی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے قول سے۔ سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی کفار مکہ سے آپ کہہ دیجئے، مشرکین سے آپ کہہ دیجئے، افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے یا تم مجھے یہ بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، ضر مطلب نقصان، اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کر لے، یعنی مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، هل هن کاشفات ضره، تو کیا یہ میرے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، او ارادنی برحمت، اور یا وہ میرے ساتھ رحمت کا، مہربانی کا ارادہ کرے، هل هن ممسکات رحمته، تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کے بعد یہاں پر ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، صفر پیتل کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا تھا، فقال، تو آپ نے اس سے پوچھا، ما ہذہ، یہ کیا ہے، قال، تو اس نے کہا، من الواہنہ، واہنہ کی وجہ سے ہے۔ یہ واہنہ کیا ہے؟ واہنہ کمزوری کو کہتے ہیں، اور کمزوری اس کا یہ لغوی معنی ہے۔ تو اور واہنہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جو انسان کے شولڈر میں یا بازو میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کندھے سے لے کر پورے بازو میں کی رگیں جو ہوتی ہیں، جو نسیں ہوتی ہیں، وہ اس بیماری میں پھول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شولڈر سے لے کر کوہنی یعنی کہ ایلبو تک کا جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں اس بیماری میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اگر پہلی بات مانیں یا دوسری بات مانیں، دونوں کے اعتبار سے یہ بیماری بازو میں ہوتی ہے، یعنی ہاتھ میں انسان کے، اور عام طور پہ یہ بیماری مردوں کو ہوتی ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے اس آدمی نے وہ پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا، اس کو مطلب اس عقیدے سے کہ یہ پیتل کا کڑا پہنوں گا تو یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انزاہا، اسے اتار دو، انزاہا، اسے اتار دو، فإنہا لا تزیدک الا وہنا، کیونکہ یہ تمہاری کمزوری میں ہی اضافہ کرے گا، کیونکہ یہ صرف تمہاری کمزوری میں ہی اضافہ کرے گا۔ فإنک لو مت، اور اگر تم اس حال میں مر گئے، وہی علیک، کہ یہ تمہارے اوپر ہو، یعنی کہ تم نے پہنا ہوا ہو، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، اور اگر تم اسے پہنے ہوئے ہی مر گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، یعنی مسند احمد کی روایت ہے، بسند لا باس بہ، ایسے سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت انہوں نے کی ہے۔
وَلَهُ عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفی روایت من تعلق تمیمة فقد اشرک۔ و لہو یہاں پر ہے و لہو اور انہی کے لیے ہے، یعنی امام احمد کی ہی روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوعاً روایت ہے، یعنی مرفوعاً جب ہوتی ہے مطلب اس کی اسناد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمتن، جس نے تمیمہ تعویذ کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں چمڑے پر کچھ لکھ کر اس کو لوگ یوز کرتے تھے، تو تعویذ میں بھی لوگ، اب تو چمڑا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ کاغذ میں، کچھ لوگ بوجھ پتر میں، یا ہو سکتا ہے کچھ چمڑے میں بھی یوز کرتے ہو چمڑے کو بھی، اور اس پر کچھ لکھ کر اس کو لٹکا دیتے ہوں، تو اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ تعویذ۔ تو من تعلق تمیمتن، جس نے تعویذ لٹکایا، فلا اتم اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا نہ کرے، یعنی اس کی مراد کو پورا نہ کرے۔ ومن تعلق ودعتن، ودعتن کیا ہوتا ہے؟ ودعتن کے معنی ہوتے ہیں کوڑی۔ کوڑی ایک طرح کا شیل ہوتا ہے، وائٹ کلر کا چھوٹا اور بہت سموتھ سرفیس والا شیل ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈیکوریشن میں یا پھر دوسری چیزوں میں بھی یوز کرتے ہیں، اور بطور تعویذ بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے۔ من تعلق ودعتن، اور جس نے کوڑی لٹکائی، فلا ودع اللہ لہ، تو ودع کے معنی چھوڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور آرام پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ دونوں طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ فلا ودع اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے، یا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہ چھوڑے، ہم آرام کو ہی یہاں پر مان لیتے ہیں۔ تو جس نے کوڑی لٹکائی تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے، یعنی بیماری سے شفا یابی کے لیے اس نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے آرام نہ دے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے من تعلق تمیمتن، جس نے تعویذ لٹکایا، فقط اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ تو یہاں پر تعویذ لٹکانے کے بارے میں ممانعت بہت واضح ہے، بد دعا بھی ہے یہاں پر، اور اس کو شرک سے جوڑا گیا ہے، مزید وضاحت ہم آگے کریں گے۔ ولابن ابی حاتم عن حذیفہ، اور ابن ابی حاتم یہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انہ رأى رجلا، کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ خیط من الحمى، حمہ بخار کو کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دھاگا تھا، یعنی کہ دھاگا بندھا ہوا تھا، فقطعہ، تو انہوں نے اسے کاٹ دیا، وتلا قولہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت کی، یعنی اس کو کاٹ دیا اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کی تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر اس شرک کی حالت میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی کہ اکثر لوگ شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کی وضاحت ہم نے ترجمہ مکمل کر دیا ہے، وضاحت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی جو آیت یہاں پہ مذکور ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38 ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے، آپ سے فرمایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہو۔ کیا بات ہے یہاں پر؟ یہ بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو کیا یہ مشرکین اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا پھر اگر اللہ رب العالمین مشرکین کے معبود اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھلائی کا، مہربانی کا ارادہ کیا تو کیا یہ مشرکین کے معبود اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ مشرکین سے سوال کرنے کے بارے میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس اچھائی کو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں بھی مل کر اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی، اس نقصان ہونے سے نہیں بچا سکتی۔
تو جب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے ہر چیز بے بس ہے، ہر چیز لاچار ہے، ہر چیز کمزور ہے، تو یہ تعویذ کیا فائدہ کر سکتا ہے؟ یہ کوڑیاں لٹکانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ گنڈے ہوتے ہیں جو دھاگے میں گرہ لگا کر ایک چیز بنائی جاتی ہے، جس کو گنڈا کہا جاتا ہے، تو وہ گنڈا بھی کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا، انسان کو بیماری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ یہ بیماری میں اس کو سفر کرنا ہے، یعنی پریشان ہونا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز وہ یوز کر لے، اس کی پریشانی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، اس کی مشیت کو ٹکر نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آگے اسی کے بارے میں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پر تو جب بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے یہ بات پوچھی تھی نقصان اور فائدہ پہنچانے کی، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہاں، اللہ رب العالمین کے اس کے تقدیر کو ٹالا تو نہیں جا سکتا ہے، لیکن جو ان کے معبودان باطلہ ہے، ان کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نرمی اور آسانی کر دے گا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے بت ہیں، جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کو ہم پکارتے ہیں، یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہیں ٹال سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اس پرابلم کو دور کر دے گا ان کی سفارش سے۔ تو اسی کے جواب میں یہاں پر آگے کہا گیا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی مجھے کسی کی سفارش کی، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے خود مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، کسی سفارش کی، کسی اور ذریعے کی، کسی تعویذ اور گنڈے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، ڈائریکٹ اس سے مانگا جائے۔ جب کوئی اور چیز کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی تو پھر کسی اور چیز کو انوالو کیوں کیا جائے؟ تو اس بات کو سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو ہمیں اس فائدے کو حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں آزمائش، تکلیف اور پریشانی یا بیماری لکھ دی ہے تو پھر کوئی بھی چیز، نہ تعویذ، نہ گنڈا، نہ کوئی اور چیز اس پریشانی کو دور کر سکتی ہے۔ یہ انسان کا نظریہ ہونا چاہیے، اور اس انسان کو پورے طور پر صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اپنے معاملے کو صرف اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے، کہ اس کسی اور چیز کو یوز کر کے اپنے راستے کو بھٹکا کر شرک کی طرف نہیں بڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے حدیث میں اس چیز کی مزید وضاحت اور ایکسپلینیشن ہے کہ ایک آدمی نے ایک بیماری سے نجات پانے کے لیے کڑا پہنا تھا، تو یہاں پر جو کڑا اس لے کر نکلوایا گیا وہ کس وجہ سے نکلوایا گیا تھا؟ نارمل صرف ایسا نہیں تھا کہ کسی انسان نے ایسے ہی کڑا پہن لیا اور آپ کو پسند نہیں آیا اور آپ نے اس سے نکلوا دیا، بلکہ آپ نے پہلے ریزن پوچھا تھا۔ تو ریزن یہ تھا کہ اسے ایک بیماری تھی اور اس کو یہ لگتا تھا کہ میں اگر یہ کڑا پہنوں گا تو یہ کڑے کی وجہ سے مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑے کو نکلوا دیا اور واضح کر دیا کہ یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ تمہاری کمزوری میں ہی اضافہ کرے گا، یعنی اس سے کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس سے نیگیٹیو ہی اثر ہوگا۔ اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسی کو پہنے ہوئے، یعنی اسی عقیدے کے ساتھ تم مر گئے کہ اس کڑے سے تمہیں شفا ملنے والی ہے، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، یعنی آخرت کی نجات ممکن نہیں ہو پائے گی اگر انسان اسی عقیدے پر تعویذ یا پھر کڑا یا چھلا پہن کے بیٹھا ہو اور اس کو لگ رہا ہو اس سے وہ شفا اسے مل جائے گی، وہ نظر بد سے بچ جائے گا، تو پھر اسی عقیدے کے ساتھ وہ مر گیا تو آخرت میں اس کی نجات ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو اس حدیث میں کڑے پہننے کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ آگے کی جو حدیثیں ہیں اس میں تعویذ، کوڑی وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ چاہے پرچے پہ کچھ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کے لٹکایا جائے، یا کوڑیاں دھاگے میں باندھ کر وہ گلے میں لٹکائی جائے، یا بازو میں باندھی جائے، یا ہاتھ میں پہنی جائے، یا انگلی میں پہنی جائے، یا کوئی پیتل کا یا تانبے کا چھلا اس نیت سے پہنا جائے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ چاہے تعویذ ہو، چاہے کوڑیاں ہو، چاہے کڑا ہو، چاہے انگلی میں پہننے والا چھلا ہو،
اور چاہے کچھ لوگ جو گنڈا بناتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گنڈا کیا تعویذ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ کچھ لکھ کر پھر اس کو کسی چیز میں کچھ پتے پر یا چمڑے پر کچھ لکھا، پھر اس کو کسی طرح سے سی کر یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے اس کو دھاگے میں باندھ کر لٹکا دیا۔ اور گنڈا ہوتا ہے کہ ایک دھاگا ہوتا ہے اور اس میں لوگ پڑھ کر ایک ایک گرہ باندھتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اس کو تیار کرتے ہیں۔ اس میں کئی ساری گرہیں ہوتی ہیں تو اس کو گنڈا کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اس میں شامل ہے اور وہ بھی یوز کیا جائے گا تو وہ بھی منع ہے۔ اور کوڑی، جیسے لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں ایسے ہی دھاگے میں کوڑی ڈال کے لٹکاتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر شامل ہے۔ یہ سب چیزیں اگر انسان اس نیت سے پہن رہا ہے کہ اسے بیماری سے شفا ملے گی یا وہ نظر بد سے بچے گا یا پھر اسے کوئی اور پرابلم نہیں ہوگی، تو اگر اس نیت سے وہ یہ پہن رہا ہے کہ اسے شفا ملے گی، نظر بد سے بچاؤ ہوگا، تو یہ ممنوع ہے اور واضح ہے حدیث میں کہ یہ شرک ہے۔ جس نے ایسا کیا تو تحقیق کہ اس نے شرک کیا، یعنی تعویذ پہننا، کوڑیاں پہننا اور نظر بد سے بچنے یا بیماری سے بچنے کے لیے کڑے پہننا یا گنڈے پہننا، یہ سارے اعمال شرکیہ اعمال ہے۔ اور اگر انسان ایسا کر رہا ہے تو آخرت میں اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر آگے جو ابن ابی حاتم کی روایت ہے اس میں واضح ہے کہ جب حذیفہ نے آدمی کو دیکھا تو انہوں نے اس کے دھاگے کو کاٹ لیا اور واضح طور پہ یہ آیت پڑھی جس میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ شرک کو ملا رہے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں جو کہ شرکی اعمال ہے، تو انہیں ایمان اور شرک دونوں کو ملا دیا ہے۔ اور جب ایمان اور شرک دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر ایمان کام نہیں دیتا، اس ٹائم پہ انسان اپنے شرک کی وجہ سے پھنس جاتا ہے اور پھر آخرت میں اس کی نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے اعمال شرکیہ اعمال ہیں، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ عرب میں لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھ دیتے تھے، اور اسلام نے اس نظریے کو، اس عمل کو باطل قرار دیا ہے۔ کوڑیاں لٹکاتے تھے وہ تاکہ نظر نہ لگے بچوں کو، لیکن یہاں پر حدیث میں واضح طور پر اس کی ممانعت آئی ہے اور اس کو گناہ کہا گیا ہے اور اس کو شرک کہا گیا ہے، اس سے اجتناب کرنا ضرور۔ اور عرب کے لوگ جو یہ چیزیں تعویذ اور گنڈے باندھا کرتے تھے تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے دوا اور شفا کے لیے ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ یہ باندھ لیں گے تو ان کے لیے کافی ہوگا، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر وہ یہ چیز باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کو روک لیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں بیمار ہونا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو نظر لگے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم تعویذ باندھ لیں گے یا کوڑیاں لٹکا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر رک جائے گی اور ہم بلا سے، یعنی پریشانی سے، مصیبت سے، آزمائش سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے اور ان کو شرک کہا ہے۔ تو میں نے تمیمہ کی بھی وضاحت کر دی، میں نے ودعن کی بھی وضاحت کر دی۔ تو اب اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر انسان بیمار ہے تو اسے صحیح طریقے سے علاج کرنا چاہیے، دوا وغیرہ کی کرنی چاہیے، اسے قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے اگر وہ دم کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ تعویذ لٹکاتا ہے یا گنڈا لٹکاتا ہے یا کوڑے لٹکاتا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز شرک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پہلی والی حدیث جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ پہ یہ دیکھا تھا، تو جن آدمی کے ہاتھ پہ دیکھا تھا غالب گمان ہے، بہت امکان ہے کہ وہ صحابی تھے۔ تو اس حدیث میں اگر دیکھا جائے کہ وہ آدمی اگر صحابی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر تم نے یہ پہن کے رکھا تو تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو صحابی جو ہے نارمل لوگوں کے مقابلے میں ایمان میں بہت زیادہ اوپر ہیں، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن اگر ایک صحابی بھی یہ عمل کرتا تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ جو صحابی جو ہم سے اتنے اونچے درجے کے ہیں وہ بھی اگر کڑا پہن کے رکھتے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی، اسی عقیدے پر ان کی وفات ہو جاتی کہ یہ کڑا مجھے بیماری سے شفا دے گا، میری بیماری کو دور کرے گا، اسی عقیدے کے ساتھ اگر ان کی وفات ہو جاتی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جب اتنے
ہائی لیول کے لوگ بھی اگر ایسا کام کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ہم جیسے عام لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے عام لوگوں کا کامیاب ہونا تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جب اتنے نیک اور اتنے ہائی لیول کے مومنین اس بات کی وجہ سے پھنس سکتے ہیں آخرت میں، تو ہم اور آپ جیسے نارمل لوگ تو سب سے پہلے ہی پھنسیں گے اگر ہم یہ کام کریں گے۔ اس لیے اس کام کو پورے طور پر روکنا اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے کے سامنے بے بس ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ارادہ کر دیا ہے تو اس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے غلط چیزوں کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ انسان پورے طور پر اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، اسی پر توکل رکھے اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اس کے بعد آگے جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد سے یا بیماری سے بچنے کے لیے یا شفا پانے کے لیے کڑا پہننا، چھلا پہننا، دھاگا باندھنا، تعویذ پہننا، کوڑی پہننا، گنڈا پہننا، یہ سب ممنوع ہے، چاہے وہ باڈی کے کسی بھی پارٹ پر پہنا جائے، چاہے وہ گلے میں لٹکایا جائے، چاہے وہ بازو پر باندھا جائے، چاہے وہ پنڈلی میں پہنا جائے، چاہے وہ پیر کے انگوٹھے میں پہنا جائے۔ اگر اس نیت کے ساتھ انسان پہن رہا ہے تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ شرکیہ عمل ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملا رہا ہے، جس سے آخرت میں وہ پھنس سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔